فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں، لہم جنات النعیم، تو ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں. یوں کہہ لے کہ نعیم الجنات، تو ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں. یہ دونوں باتیں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بعض مفسرین نے لکھا کہ معکوس بیان کیا گیا. تو اب جو ایمان لانے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے کون ہیں؟ وہی جن کا پیچھے ذکر آ چکا ہے، جو محسنین ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. وہ نیک لوگ جو ہے وہ ہیں یہاں پر مراد. فرمایا کہ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بشارت دے دی ہے. پھر مزید اس کو پکا کیا، وعد اللہ حقا، ہاں اللہ کا وعدہ بڑا سچ ہے. یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے کہ جیسا اللہ نے وعدہ کر دیا ہے تو ویسا ہی ہوگا. اور عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ مومن جو ہے اس دنیا میں بھی جنت میں ہوتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں ہوتا ہے. قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بلند مقام پر تھا. میں نے دیکھا کہ میں ایک بلند مقام پر ہوں، اور پھر رب سے ہم کلامی ہوئی. تو رب نے فرمایا جو میرے مومن بندے ہیں میں ان کو دنیا میں معارف کی جنت دیتا ہوں، اور یہ پیش کی جنت ہے. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو معرفت اپنی عطا فرماتا ہے. اس معرفت کے اندر ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ دنیا کی ساری تکالیفیں ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں. دنیا کی گرمی سردی ان کو کچھ محسوس نہیں ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ظاہری طور پہ اتنی نعمتیں نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس کوئی بڑے مکان ہوتے ہیں، نہ کوئی نرم گرم بستر ہوتے ہیں، نہ بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی. وہ چھوٹی سی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ عام حالت میں ایک عام آدمی کا رہنے کو دل نہیں چاہتا، مگر آپ دیکھیں کتنے حشاش بشاش ہوتے ہیں، کتنے خوش باش ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں بہت سارے دولت مند لوگ تو وہ بہت نئے اور ناز و نعیم میں ہوتے ہیں، بہت پریشانی میں ہوتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے تو وہ فکروں میں گھرے ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ان کو بہت سارے غم لگے ہوتے ہیں. تو یہ جو غریب لوگ ہیں، چونکہ یہ صاحب ایمان ہیں، عمل کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ ظاہری تکالیف کے باوجود سرور میں ہوتے ہیں، مزے میں ہوتے ہیں. یہ معارف کی جنت کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرفان کی جنتیں ان کو ملی ہوتی ہے. تو یہ ظاہری تکالیف پھر ان کو اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی ہے. تو فرمایا کہ ان کو ظاہر میں جلدی طور پر دنیا کی جنتیں دے دوں گا، اور پھر بعد میں ان کو آخرت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا. تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا گیا کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمتوں کی جنت ہے. تو اب نعمتوں کی جنت دنیا میں بھی ہے، یعنی معارف کی صورت میں، اور آخرت میں بھی زخارف کی صورت میں. وہاں پر آپ کے جسم کے لیے آپ کو نعمتیں پرووائڈ کی جائے گی، یہاں پہ آپ کے روح کی نعمتیں موجود ہیں. خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ہمیشگی آخرت کے ساتھ ہے. لیکن آخرت میں جسمانی جنت کے ساتھ معارف بھی ہوں گے. تو جو دنیا میں عرفان میں لگ گیا تو آخرت میں بھی وہ عرفان جاری رہے گا اس کا. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت و حکمت والا. عزت بمانا طاقت والا ہے. تو کیونکہ یہ سب چیزیں دینے کے لیے طاقت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عزت والا ہوں، طاقت والا ہوں، اور حکمت والا ہوں، جانتا ہوں کس کو کیا دینا چاہیے. تو جو اس دنیا کے اندر عیاشیاں کر لے گا تو آخرت میں اس کو عیاشی نہیں ملے گی. حدیث شریف میں آتا کہ جس نے دنیا میں شراب کا گھونٹ پیا تو آخرت میں اس کو میں پاکیزہ شراب کے گھونٹ سے محروم کر دوں گا.
خواہ وہ نیک آدمی ہو خواہ وہ بدکار آدمی ہو، بلایا کہ آخرت میں اس کو میں پیپ کا گھونٹ پلاؤں گا، پیپ کا جام پلاؤں گا اس کو، جہنمیوں کا جو پیپ جمع ہو جاتا ہے وہ پلاؤں گا میں اس کو۔ ہاں جو توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے تو اس کے لیے معافی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے گناہوں کے بارے میں آیا، جیسے کہ ریشم کوئی پہنتا ہے یا سونا کوئی پہنتا ہے مرد، تو آج کل تو لوگ اپنی عمارت دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ماڈرن دکھانے کے لیے سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں ہمیشہ کی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے، الا ہے کہ وہ سچی توبہ کر لیں، ورنہ ان کو سونے سے بھی محروم کیا جائے گا اور ریشم سے بھی محروم کیا جائے گا جنت میں۔ جبکہ مومنین کا حال یہ ہوگا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سونے پہنائے گا جو ان کے بازو تک چڑھے ہوں گے ان کے، اور نہایت ہی حسین و جمیل صورت میں ہوں گے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ریشم پہنائے گا جس کا انسان نے تصور نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ وہ عزیز اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ بہت ساری ایمان کی باتیں کی تھی، تو اب ان ایمان کی باتیں پر دلیل چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے مظاہر فطرت کو اپنی تخلیق سے دلیل بیان کی۔